مسیح خداوند میں آپ کو سلام ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے خداوند کا زندہ کلام، ہر بشر گھاس کی مانند ہے۔ ہمارے پاس آیت ہے پہلا پطرس، اس کا 1 باب، اس کی 23 اور 22 آیت۔ خداوند کے کلام میں جو لکھا ہے، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سر سے پیدا ہوئے ہو۔ آمین۔ خدا کا زندہ کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم سب نئے سر سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ نئے سرے سے پیدا وہ شخص ہوتا ہے جو مسیح خداوند پر ایمان رکھتا ہے، خداوند کے کلام پر عمل رکھتا ہے۔ وہ خدا کا تخم ہے، کیونکہ وہ فرما رہا ہے تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سر سے پیدا ہوئے ہو۔ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ نئے سر سے پیدا ہوئے ہیں۔ بات بپتسمہ لینے کی یا توبہ کی نہیں ہے۔ توبہ کرنے والے بہت سارے شخص دیکھے ہیں کہ آج توبہ کرتے، کل کہیں نہ کہیں کوئی کام کیا ہوتا ہے، خدا کی راہ سے جدا ہو جاتے ہیں، خدا کے کلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ خوشی سے کلام کو قبول تو کرتے ہیں مگر اپنے اندر جڑ نہیں رکھتے۔ وہ شخص غیر فانی تخم نہیں ہے۔ نئے سرے سے پیدا ہونے والا وہ شخص نہیں ہے۔ نئے سر سے پیدا ہونے والا وہی شخص ہے جو خدا کے کلام میں قائم اور مضبوط رہتا ہے۔ توبہ صرف ایک بار ہوتی ہے، جیسے پیدا ایک بار ہونا اور مرنا ایک بار ہے، اسی طرح توبہ بھی ایک ہی بار ہے، بار بار توبہ نہیں کی جاتی، کیونکہ خداوند ہمیں فرما رہا ہے چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے، ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند ہے۔ ہماری ساری شان اور شوکت گھاس کے پھول کی طرح ہے، پھول کی مانند ہے۔ جب دھوپ نکلتی ہے تو پھول بھی مرجھا جاتا ہے اور گھاس بھی سوکھ جاتی ہے، گھاس سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، گھاس سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم خدا کے کلام میں مضبوط ٹھہریں گے تو وہ ہمیں نہ تو سوکھنے دے گا نہ ہی ہمیں گرنے دے گا، وہ ہمیں سنبھالے رکھے گا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے، اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے، اپنے لوگوں کے دائیں ہاتھ میں مدرازی بخشتا ہے اور بائیں ہاتھ میں عزت اور وہ دولت بخشتا ہے۔ اگر ہم اس سے پیار نہیں کریں گے جیسے اس کا پیار ہمارے لیے ہے تو وہ ہمیں پسند نہیں کرے گا۔ اسی طرح ہم گھاس کی طرح سوکھ جائیں گے اور پھول کی طرح کملا جائیں گے۔ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے صرف خدا کے بیٹے پر ایمان رکھنا اور اسی کی پیروی کرنا۔ خدا کا کلام ہمیں تموتیس کے خط میں بتا رہا ہے، اس کے 2 باب کی 5 آیت میں بتایا ہے، حکم کا مقصد یہ ہے، جیسے آدم اور حوا کو اس نے حکم دیا کہ تم نیک اور بد کی درخت اور پھل کی پہچان رکھنا۔ پھر خدا اس سے کہتا ہے آدم ہم سے نیک و بد کی پہچان میں بدل گیا۔ آدم پھل کھانے کی وجہ سے خدا کے حضور سے بدل گیا، اس نے خدا کو چھوڑ دیا اور خداوند نے بھی اسے باغ عدن سے باہر نکالا۔ خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے روائے ایمان سے محبت پیدا ہو۔
بر و ایمان سے محبت ہم میں پیدا ہونی چاہیے۔ محبت ہم میں خدا جیسی ہونی ضروری ہے۔ جیسے خداوند ہر کسی سے اپنی مانند پیار کرتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی پیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خداوند سے پیار نہیں کریں گے، خداوند کے حکموں پر نہیں چلیں گے، تو ہم پھول اور گھاس کی مانند ٹھہریں گے۔ پھول کی خوشبو لی جاتی ہے، جب اس کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے پھر اس کی خوبصورتی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہم میں سے ہماری زندگیوں میں کلام نہیں ہوگا، ہمارا سب کچھ گھاس کی مانند سوکھ جائے گا، کیونکہ کلام کی جڑ ہمیں اندر رکھنا ضروری ہے۔ جتنی دیر تک ہم کلام کی جڑ کو اندر نہیں رکھیں گے، اتنی دیر خداوند ہمیں برکتیں نہیں عطا کرے گا۔ برکت وہ تب ہی دے گا جب تک ہم اپنے اندر کلام کی جڑ رکھیں گے۔ خوشی سے قبول تو کریں گے، لیکن اگر جڑ بھی رکھیں گے تو جڑ مضبوط نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوتا ہے، جو پتھریلی زمین پر گرتے ہیں پرندے آ کر اسے چگ لیتے ہیں۔ جھاڑی میں گرنے والے بیج جو ہے، جھاڑیوں کی وجہ سے وہ بڑھ نہیں سکتے۔ راہ کے کنارے والے جو بیج ہیں، گزرنے والے ان کو پاؤں کے نیچے روند جاتے ہیں۔ اچھی بیج والے وہ لوگ ہیں جو خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، اس میں بڑھتے ہیں، اور 30 گنا، 60 گنا، 100 گنا پھل ان میں سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ زندگیوں پر راج کرتے ہیں، زندگیوں کو تبدیل کرتے ہیں۔ کیسے؟ خدا کے زندہ کلام سے، ایمان ہی کے وسیلہ سے۔ ابراہیم نے، اسحاق نے، یعقوب نے، انہوں نے ایمان ہی کے وسیلہ سے وہ راست باز ٹھہرے ہیں۔ ایمان ہی کے وسیلہ سے ہنوک آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے۔ آپ خدا کے زندہ کلام کو جانیں، اس کو کھولیں اور اس سے پڑھیں۔ خود اس پر آپ اپنی زندگی میں غور کریں کہ یہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے۔ ہم نے کلام پر عمل کرنا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور خداوند کے کلام کو آگے بڑھائیں، تاکہ خداوند آپ کے وسیلہ سے اور زندگیوں پر ظاہر ہو جائے، اور زندگیاں جان جائیں کہ آپ کو بھی ان سے پیار اور محبت ہے۔ خداوند آپ کو برکت دیتا جائے۔ آمین۔